آسمان کی بلندیوں میں نور ہی نور تھا۔ فرشتے اللہ کی حمد میں مشغول تھے کہ اسی لمحے ایک خاص فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا ارادہ فرمایا، جس میں 2 فرشتے مرکزی کردار بننے والے تھے۔ فرشتے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں انسان گناہوں اور خواہشات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نافرمانی عام ہو چکی تھی اور شیطان انسانوں کو بہکانے میں کامیاب نظر آتا تھا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، انسان جان بوجھ کر گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں بھی اختیار اور خواہش دی جائے تو تم بھی آزمائش میں پڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو منتخب فرمایا، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ انہیں انسانی صفات عطا کی گئیں تاکہ وہ زمین پر جا کر انسانوں کے لیے آزمائش بنے۔ ہاروت اور ماروت انسانی روپ میں زمین پر اترے۔ ان کے چہروں پر نور تھا اور ان کی گفتگو میں حکمت۔ لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ یہ دونوں فرشتے قدیم شہر بابل میں پہنچے، جہاں علم، تجارت اور جادو تینوں عروج پر تھے۔ یہ شہر آزمائش کا مرکز بن چکا تھا۔ بابل کے لوگ جادو اور غیر مرئی طاقتوں پر یقین رکھنے لگے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس علم سے وہ ہر مشکل حل کر سکتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا، مگر ہر بار صاف الفاظ میں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس علم کو غلط استعمال نہ کرنا۔ کچھ لوگ یہ سن کر ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر کچھ لوگ لالچ میں آ گئے۔ ان کے دلوں میں طاقت حاصل کرنے کی خواہش جاگ اٹھی، اور انہوں نے اس علم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بابل کی راتیں خاموش تھیں، مگر لوگوں کے دلوں میں بے چینی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اس علم کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ دوبارہ ہاروت اور ماروت کے پاس آئے۔ فرشتوں نے ایک بار پھر خبردار کیا، مگر سننے والے کم تھے۔ انسانوں نے اس علم کو غلط نیت سے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور آزمائش مزید سخت ہو گئی۔ اسی علم کے ذریعے گھروں میں جھگڑے پیدا ہونے لگے، میاں بیوی میں نفرت بڑھنے لگی، اور سکون ختم ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جان گئے کہ انسان خود اپنے اختیار سے تباہی کا راستہ چن رہا ہے۔